لیکن آج نماز کی وہ حیثیت نہ رہی جو سلف کے ہاں تھی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج نماز ضائع، سعید بن عبدالعزیز نماز رہ جاتی، رونے لگ جاتے لوگ کو، ما الذی ابکا، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے پسند ہی نہیں کیا کہ مجھے اپنے سامنے کھڑا۔ آج کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ابن سماع کو، جو کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے میں نے کوئی نماز غیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ آج سعید بن مسیب کو کہاں ڈھونڈ کے لائیں جو کہاں کرتے تھے، 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا۔ آج کہاں سے سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو کہا کرتے تھے لم تفتنی التکبیرۃ الاولى منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت میں۔ آج کہاں سے ہے نا؟ صحابی نے صرف سوال کیا تھا بیٹے سے، یا بنی درکت التکبیرۃ الاولى، بیٹا آپ کو تکبیر اولا مل گئی؟ قال لا، کہا آج نہیں مل سکتی۔ کہا لما فاتك خیر من 100 ناقہ كلها سود العیون، بیٹا اگر تکبیر اولا کے ساتھ تم نماز پڑھ لیتے، 100 اونٹ مجھے مل جاتے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف۔ اس کا ترجمہ میں آج کل کے اعتبار سے بھی کرنا چاہوں گا، اونٹ عربوں کے ہاں اتنے ہی قیمتی تھے جتنی آج V8 قیمتی ہے۔ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر 100 V8 کھڑی کر دی جائیں، کیز پیش کر دی جائے، اس کو نیند آئے گی؟ اس سے زیادہ خوشی صحابی کو یہ تھی کہ میرا بیٹا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد، جو جانتا بوجھتا نماز چھوڑ دیتا ہے، معاند بن جاتا، کہتا ضرورت ہی نہیں، یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اور شاید کہ آپ کو مشائخ نے بتایا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا، کہتے ضرورت نہیں، اگر یہ فوت ہو جائے لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، ولا یکفن، اس کو کفن نہیں دیا جاتا، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جاتی، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں جو نصیحتیں کی تھی امت کو، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال رکھنا، زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے والا مخلص، اور دوسرے صرف نماز میں کوتاہی نہیں کرتا۔ نماز اس کی جان ہے، اس لیے جنگ کے اندر بھی نماز کی اجازت نہیں ہے کہ چھوڑ دی جائے۔ 2 رکعتیں چلتے پھرتے بھی پڑھنی پڑے گی، پڑھیں گے آپ۔ نماز ہی تو ایسی عبادت ہے کہ طواف ہو رہا ہو، نماز شروع ہو تو طواف رک جاتا ہے۔ نماز، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی پیاری نعمت یہ رکھی ہے، خوشیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے ایک ہی علاج ہے نماز۔ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خوشی ملتی آپ نماز پڑھتے ہیں۔ وفي رواية أخرى كان إذا حزبه أمر صلى، آپ کو جب بھی کوئی خوف لاحق ہوتا، پریشانی ہوتی، نماز پڑھتے۔ اور آپ کے علم میں ہے جب چاند گرہن لگے، جب سورج گرہن لگے تو حکم کیا ہے؟ فافزعوا إلى الصلاة، آسمانی باقی مصیبت سے بچنے کے لیے بھی نماز ہے، تو دنیاوی اور زمینی مصیبتوں سے بچنے کے لیے نماز نہیں ہے؟ اور کیا خوب توجیہ کرنے والوں نے کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، اس بات کو بھی سمجھے، جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو لینڈنگ کے بعد 2 سے 4 لوگ آپ کو نظر آتے نا، ہاتھ پہ ٹارچ پکڑی، کوئی ونگز کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، کیوں؟ اس نے
اگلی پرواز جو ہے اڑان بھرنی ہے، کوئی چیز کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اللہ عز الجلال بھی 5 مرتبہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو کیل کوکا کو ادھر تو نہیں ہو گیا ذرا میں ٹھیک کر دوں. اگر دنیا میں پروازیں کرنا چاہتے ہو، ایمانی پروازیں، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہ، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہ. ڈائریکٹرز کیا، بورڈ آف گورنرز کا جب اجلاس ہوتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ کہتے ایجنڈا کیا ہے؟ پہلی شک ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع. باقی باتیں پھر کرنا، پہلے بتاؤ اپنے اپنے علاقے میں نماز کی پابندی کرواتے ہو؟ یہ سب سے مہم کام ہے. جس نے نماز کی حفاظت کر لی، پابندی سے پڑھا، اس نے پورے دین کی حفاظت کر لی. اس نے نماز کو ضائع کر دیا اور دنیا کا کوئی کام بھی صحیح نہیں کر سکتا. اللہ عز الجلال ہمیں نماز کا پابند بنائے. بلکہ میں تو سیدنا سعید بن مسیب کی خدمت میں رکھوں گا، نماز چھوڑنا مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے کہ مسلمان کو زندگی میں چین مل جائے گا نماز چھوڑ کر؟ تفقدوا اللذة فی ثلاث، 3 چیزوں میں لذت کو تلاش کرو، فی الصلاۃ والذکر وتلاوت القرآن. نماز، ذکر الہی، قرآن مجید کی تلاوت، اس میں لذت کو تلاش کرو. تمہیں نماز پڑھنے سے سکون ملے، اللہ کا ذکر کرنے کو جی چاہے، قرآن کی تلاوت کے لیے تڑپ ہو، ذوق، سوچ ہو، تب وہ سہانا وقت آئے کہ میرے ہاتھ میں قرآن آ جائے، میں اللہ کی کلام پڑھنے والا ہوں، تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، نہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے سامنے بند ہو چکا.